بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سابقہ لیکچر کے اندر سورہ غاشیہ کی تفسیر کا اور تلاوت کا آغاز ہوا تھا، اور قیامت کے دن، روز محشر، غاشیہ کے دن، قیامت کے دن کہ جس کی اطلاع آنے کو بڑے تعجب کے انداز سے سرور کائنات سے کہا گیا کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ. دنیا کے اندر دو کردار والے لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے اور کفر والے، نیک کردار والے اور برے بد کردار والے. اسی طرح آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے اعتبار سے جب فیصلہ فرمایا تو دو کرداروں کو سامنے پیش کیا. ایک جہنم والے اور ان کے حالات کو بیان کیا گیا، ایک جنت والے اور ان کے حالات کو بیان کیا گیا. جہنم والوں کا تذکرہ اور ان کے حالات کا تذکرہ سابقہ لیکچر کے اندر گزر گیا تھا. اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ذکر شروع کیا تھا کہ جب جہنم میں کہا گیا تھا کہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کہ چہرے ان کے سہمے ہوئے ہوں گے، تھکے ماندہ ہوں گے، ہے نا، جہنم میں جھلسائے جا رہے ہوں گے. اس کے تقابل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت والوں کے بارے میں کہا تھا کہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ. اب یہاں تک جو ہے تفسیر ہو گئی تھی کہ وہاں سہمے ہوئے چہرے تھے، یہاں خوش و خرم چہرے تھے، وہاں تھکے ماندہ چہرے تھے، زندگی بھر کی اپنی جد و جہد سے تھکے ہوئے، ہارے ہوئے ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں صفر الیدین، خالی ہاتھ تھے. یہاں لسعیہا راضیہ، محنت، کوشش، قد و کاوش، مجاہدہ، صبر، بھوک، تحمل، ظلم، قید، قتل، یہ سب کچھ برداشت کر کے، جد و جہد کر کے یہ مومنہ جان، یہ جب نفس مومنہ قیامت کے میدان میں آتی ہے اور اپنا انجام دیکھ کر اپنی سعی سے، اپنی کارکردگی سے، اپنی محنت سے، اپنی تھکن سے راضی ہوتی. کیونکہ فی جنت عالیہ، وہاں کیا تھا؟ تصلیٰ نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں جلایا جائے گا. یہاں کہا گیا کہ فی جنت عالیہ، بلند مرتبے والی جنتوں کے اندر رکھا جائے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مختصر انداز میں لیکن بڑے دلکش انداز میں، بہت مختصر انداز میں لیکن قرآن نے بڑے دلکش انداز میں جنت کی اوصاف کا اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. لا تسمع فیہا لاغیہ، پہلی جنت کی نعمت جو بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لا تسمع فیہا لاغیہ، جس کے اندر تم کوئی فضول بات نہیں سنو. لغو کہتے ہیں بے مطلب بات. دو طرح کی باتوں کو لغو کہا جاتا ہے. ایک وہ باتیں کہ جو بلا وجہ کی نہیں ہوں، فضول باتیں جن کا کوئی مطلب نہ نکل رہا ہو، بلا وجہ کا شور شرابہ، چیخ پکار، بے مطلب کی بات، جس بات سے کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی علم نہ حاصل ہو، کوئی اطلاع نہ ہو، کوئی تجربہ نہ ہو، جس میں بس خالی چیخو پکار ہو، آوازیں ہوں،
ہیں، مثال کے طور پر بے مقصد بچے رو رہے ہیں، چیخ و پکار ہو رہا ہے، زور زور سے ہارنیں بج رہی ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، پٹاخوں کی لڑیں جل رہی ہیں. تو ایک تو لاغیہ کا مطلب کہ فضول بات، بے مطلب بات، شور شرابہ. اور ایک لاغیہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی باتیں کہ جو انسان کو سرور نہ پہنچانے کے بجائے تکلیف پہنچائیں. تو جب بچپنے میں کبھی تفسیر پڑھا کرتے تھے مدرسے میں تو حیرت ہوتی تھی، پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، تشریح کرتے تھے، لیکن دل اس کہ جہنت میں لا تسمعوا فیہا لاغیہ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما سلاما، فضول بات جہنت میں نہیں سنیں گے. یہ ایک بڑی عظیم جنت کی نعمت بتائی گئی. اس کو ذرا اس تناظر میں دیکھیے کہ جہاں آج بڑے بڑے شہروں کے اندر ہے نا وائس پالوشن، صوتی آلودگی ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے. متمدن شہروں کے اندر بڑے وسائل کے اندر ایک مسئلہ جو ہے صوتی آلودگی، شور شرابے سے جو انسان کے دل و دماغ کو، اس کی سائیکولوجی کو جو اثر ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے کانوں کے امراض اور ڈپریشن کے اور ذہنی امراض پر ان آوازوں کی زیادتی کا، اور انچاہی ناپسندیدہ آوازوں کو سننے سے جو اذیت ہوتی ہے، اس سے جو نفس پر اثر ہو رہا ہے، آج سائنس کی اور ڈاکٹروں کے مباحث میں ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے یہ، خاص طور سے جب سے متمدن شہروں کے اندر آلات کی ہے نا ڈیوائسز کی کثرت ہوئی ہے، گاڑیوں کی، سواریوں کی، ہارنوں کی اور دیگر شور شرابے کی آبادیوں کی کثرت ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ کوئی ایسی بات کہ جو آپ کو تکلیف دے رہی ہو، آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، آپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. جب کبھی کوئی نیوز چینل کھولا تو آپ کے خلاف بات ہو رہی ہے، فیس بک کھولی تو آپ کے خلاف بات ہو رہی ہے، چوراہا روک کر کوئی جلسہ ہو رہا ہے تو آپ کے خلاف بات ہو رہی ہے، کوئی ریلی نکلی ہے تو آپ کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں. کیا سہج لا تسمعوا فیہا لاغیہ، کوئی فضول بات نہیں سنو. گھر میں گھسے تو کہا کہ یار اتنے روپے دو، فلاں کام کرنا ہے نا. تو جنت کی خوبی یہ بتائی گئی کہ کوئی ناپسندیدہ بات، کوئی ڈسٹرب کرنے والی بات، کوئی نامناسب آواز جنت کے اندر آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. لا تسمعوا فیہا لاغیہ، اس کے اندر کوئی لاغیہ نہیں ہو. تو یہ قرآن کی عظمت دیکھیے کہ اس وقت جو ہے صوتی آلودگی کا عرب کے اس ریگستان میں کوئی تصور نہیں تھا، لیکن قرآن نے اس کو ایک عظیم نعمت کے طور پر پیش کیا. فیہا عین جاریہ، جہنم والوں کے بارے میں تذکرہ آیا تھا ہے نا کہ ان کو جو ہے ابلتے ہوئے گرم پانی کی چشمے سے پلایا جائے گا. یہاں کہا کہ فیہا عین جاریہ، اس کے اندر چشمے بہ رہے ہوں. علماء نے کہا کہ عین ایک چشمہ نہیں، اس سے مراد اس میں جنس ہے کہ اس کے اندر بہتے ہوئے چشمے ہوں. وہ زبردست نیچرل چشموں کا پانی آپ دیکھیے کہ کیا کیا ہے. ہاں 1,000 10,000 کی شیشی آتی ہے، نیچرل فلاں منرل سے بھرے ہوئے فلاں چشمے یوکرین میں ہے صاحب، وہاں سے بڑا قیمتی پانی آتا ہے، فلاں ہندوستان کے تاجروں کی بیویاں اور ان کی گھر والیاں پیتی ہیں، اخبار میں آتا ہے. ہر جنت کے آدمی کو عین جاریہ، اس نیچرل منرل چشمے کے ہے نا. دنیا کا تو خیر کیا ہوگا جنت کے سامنے کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، کوئی قیاس نہیں کیا جا سکتا. لیکن بڑے بڑے بادشاہوں، فرعونوں، نمرودوں، بڑے بڑے شہنشاہوں کے محلوں کے اندر ان کے عیش و عشرت کی جو کوئی کہانی تاریخ انسانی میں اگر کسی نے سنی ہے تو اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو جنت کی نعمتوں کے طور پر سنائی. فیہا عین جاریہ، اس کے اندر بہتا ہوا چشمہ ہوگا. فیہا سرر مرفوعہ. اب دیکھیے جنت والوں کے، جہنم والوں کے تو عیش و عشرت کے دیگر ساز و سامان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جو بنیادی ضرورت ہے کھانا اور پینا، وہی ان کے بارے میں ایسی بیان کی گئی کہ جو ایک بڑے عذاب سے کم نہ ہو. طعام من ضریع ہے، لیس لہم طعام الا من ضریع. تو بنیادی کھانے پینے کی ضرورتیں بھی جب نہیں پوری ہو رہی، ان کا پورا ہونا بھی ایک عذاب ہی ہے، تو اور دیگر نعمتوں کا تو پھر کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. لیکن جنت والوں کی لگژریس
جنت والوں کے عیش و عشرت کی طرف اشارہ کرنے کو بتایا جا رہا ہے کہ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند چارپائیاں ہوں. سریر جمع سرر، سرر کہا جاتا ہے ایسی چارپائیوں کی جس کے ارد گرد جو ہے وہ کٹھولا بنا ہو. عام طور سے روم و ایران میں بڑے بڑے بادشاہوں کی جو خوابگاہیں ہوتی تھیں، بیڈ رومز، اس کے اندر اس طریقے کی چارپائیاں ہوتی تھیں. ان کی جو تخت شاہی کی نشستیں ہوتی تھیں تو عالیہ، تصور تھا کہ بلند اونچائی پر جو تخت شاہی اسٹیج لگتا تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ عالیہ سے مراد بلند و برتر یعنی کوالٹی کی طرف اشارہ ہے. بعض حضرات نے کہا کہ جب وہ بیٹھنا چاہیں گے تو سرور نیچے ہو جائے گی، جب وہ بیٹھ جائیں گے تو لفٹ کی طرح وہ اونچائی پر چلے جائیں گے. بہرحال جو بھی تصور ہو، لیکن عالیہ بلند، اونچائی بھی مراد ہو سکتی ہے اور بالا اور برتر بھی مراد ہو سکتے ہیں. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور کوب کہتے ہیں گلاس. عربی زبان میں اکواب، کأس من معین، کأس، کوب، یہ سب مختلف قسم کے نام ہیں. کوب کہا جاتا ہے اس کو کہ جس میں خالی ہو یا بھرا ہوا، اسے کوب کہا جاتا ہے، جام، مطلب پیالہ، پیمانہ، گلاس. اور کأس کہا جاتا ہے اس کو کہ جو پانی سے یا شراب سے بھرا ہوا. تو قرآن نے بتایا کہ جنت والوں کو جنت کے اندر ہے نا شراب طہورہ ملے گی. اب یہ شراب کیا ہوگی، لیکن لطف اندوزی کے لیے یہ شراب ڈرنک ہوگا پینے کو. تو کہا اکواب موضوعہ، ترتیب کے ساتھ، خوشنمائی کے ساتھ، ٹروں کے اندر، ڈشوں کے اندر، کشتیوں کے اندر یہ گلاس سجے ہوئے ہوں گے. اکواب موضوعہ، وہاں محفل شراب کے لیے گلاس سجے ہوئے ہوں، بڑے سلیقے اور قرینے سے رکھے ہوئے، ہے نا. یہ نہیں کہ جب ضرورت پڑے گی تو مانگو گے، آئے گا، لایا جائے گا. رکھا ہوا ہے، تیار رکھو، بالکل جنت والوں کی خدمت کے لیے، جنت والوں کی ضیافت کے لیے سارا ساز و سامان بالکل تیار رکھا ہے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، نمارق کہتے ہیں تکیوں کو، گدیوں کو. وَنَمَارِقُ، اور ٹکنے کے لیے گدیاں اور تکیے، مصفوفتن، صف در صف، رو در رو گدے اور تکیے لگے ہوئے ہوں گے، ہے نا. یعنی جو بالکل کسی بادشاہوں کی محفلیں ہوتی ہیں، جو کسی امیروں اور رئیسوں کی پکنکیں اور تفریح گاہوں پر جس طریقے سے فارم ہاؤس پر تفریح کا سامان رکھا ہوتا ہے نا، کہ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ان کے وہاں صف در صف، رو در رو تکیے اور گدیاں رکھی ہوئی ہوں گی، ریشم کی ہوں گی، ہے نا. سورہ رحمان کے اندر آیا کہ بطائرها من استبرق، کہ جن کا استر استبرق کا ہوگا تو سوچئے اوپر کا ظاہر کیسے ریشم کا ہوگا. وَذَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، زراوی کہتے ہیں زمین پر بچھانے والے فرش کو، قیمتی قالین جس کو کہتے ہیں، تغروں والا قالین، ڈیزائنوں والا خوبصورت نقش و نگار جس پر ہوتے ہیں، اس کو زراوی کہتے ہیں. وَذَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قیمتی قالین، قیمتی فرش، جانمازیں جسے ہم کہتے ہیں نا، قیمتی فرش ادھر اور ادھر چاروں طرف مبثوثہ پھیلے ہوئے ہوں. تو یہ ایک تصویر کشی کی گئی. جنت والا جہاں اپنی جنت کے، اپنے عیش و عشرت میں، اپنے باغ میں، اپنی جنت میں ہوگا کہ عین جاریہ لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی فضول بات نہیں سنے گا، بہتا ہوا چشمہ ہوگا، بلند چارپائیاں ہوں گی، سجے ہوئے گلاس ہوں گے، ہے نا، جمے ہوئے، ہے نا، قرینے سے لگے تکیے ہوں گے، اور چاروں طرف بچھے ہوئے، پھیلے ہوئے دور تک نقش و نگار، سجاوٹ والے قالین ہوں. تو یہ جنت کی ایک تصویر، ایک ڈرائنگ، ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک سین، ایک سینری پیش کی گئی جنت والے کی اپنی جنت کے عیش و نعیم کے ساتھ. اب یہاں اس سورت کا وہ دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے کہ جس کے اندر آپ کو تعارف کے لیکچر میں بتایا گیا تھا کہ جس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی قدرت پر غور و خوض کرنے کی دعوت دی ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو، توحید کو ثابت کرنے کے لیے 4 منظروں سے استدلال کیا ہے، جو کوئی بہت زیادہ فلسفیانہ اور منطقانہ استدلال نہیں ہے. جزیرۃ العرب کا
ایک ریگستان میں رہنے والا عرب جب اپنے کاموں سے ریگستان میں سفر کرتا تھا، شکار کو جاتا تھا، تجارت کو جاتا تھا، جنگ کو جاتا تھا، تفریح تباہ کے لیے جاتا تھا، جانور چرانے جاتا تھا، تو یہ 4 چیزیں اس کے ارد گرد رہتی تھی۔ اسی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور کر کے، تدبر کر کے اللہ کی قدرت اور خالق کی خلاقیت کی عظمت کو سوچنے کا کہا۔ افلا ینظرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا وہ کبھی غور نہیں کرتے؟ الی الابل کیف خلقت، اونٹ کے طرف کہ کیف خلقت، وہ کیسے پیدا کیا گیا۔ اونٹ کے تعلق سے عربی زبان میں بہت الفاظ آتے ہیں، ابل آتا ہے، بعیر آتا ہے، جمل آتا ہے، بہت سارے الفاظ آتے ہیں، کیونکہ اونٹ عربوں کی زندگی کا ایک بنیادی حصہ تھا، بلکہ کسی بھی ریگستان میں رہنے والے انسان کے لیے ایک بنیادی زندگی کا حصہ اونٹ ہوتا ہے۔ اور عربی شاعری کے اندر اونٹ کی خوبیاں، اونٹ کے بارے میں گفتگو بہت ہے، تو کہا گیا کہ افلا ینظرون، کا یہ غور نہیں کرتے، الی الابل کیف خلقت، اس اونٹ کے طرف کہ یہ کیسے پیدا ہو گیا۔ اب دیکھیے 2 چیزیں ہو سکتی تھی، 3 چیزیں ہو سکتی تھی، کہ یا تو اونٹ خود پیدا ہوا ہو، یا تو اونٹ آپ خود پیدا ہوا ہو، خود اس نے اپنے آپ کو ایسا تخلیق کیا ہو کہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہوں کہ ریگستان میں جی سکے، اس کے کھر ایسے ہوں کہ ریت میں کھپے نہیں، اس کی کمر ایسی ہو کہ سامان کو لاد کر چل سکتی ہو، اس کو بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی وہ طاقت ہو کہ ریگستان میں کئی دن پانی نہ ملے تو وہ چل سکے۔ یعنی پورے طریقے سے اس کی آنکھوں کی پلکیں ایسی کہ ریت سے زخمی نہ ہو، اس کے کانوں کی بناوٹ ایسی کہ جب لو چلے ریگستان کے اندر، ریت کے طوفان چلے تو اس کے کان نہ خراب، پورے اس کے جسم کی ایک ایک تخلیق کا جو جز ہے اس کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ریگستان کا جانور ہے، ریگستان میں پایا جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ شہروں میں نہیں پایا جاتا، پایا بھی ریگستانوں میں ہی جاتا ہے، انہی علاقوں میں اللہ نے اس کی پیداوار رکھی ہے، انہی علاقوں میں اللہ نے اس کا استعمال رکھا ہے۔ تو یا تو یہ جانور خود پیدا ہوا ہوتا، ظاہر سی بات ہے، جاہل سے جاہل سے پوچھئے، دیہاتی سے دیہاتی سے پوچھئے، خاندہ ناخاندہ سے پوچھئے، چھوٹے سے بچے سے پوچھئے کہ کیا اونٹ خود پیدا ہوا ہے، کیا خود اس نے اپنے آپ کو ایسا ڈیزائن کیا ہے، تو کہے گا نہیں صاحب۔ دوسری بات یہ ہو سکتی تھی کہ اونٹ کو ان لوگوں نے پیدا کیا ہو، ظاہر سی بات ہے انسان نے بھی نہیں پیدا کیا۔ تیسری بات یہ ہو سکتی تھی کہ اونٹ کو کسی نے پیدا کیا ہو، ہمیں معلوم ہو کہ بھئی اس کو فلاں صاحب نے پیدا کیا۔ اگر تو جب پوچھا جائے گا کس نے پیدا کیا تو یہی جواب ملے گا کہ خالق باری تعالی نے پیدا کیا۔ تو کیا کبھی غور نہیں کرتے کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا؟ کتنے لطیف و خبیر، کیسی باریکیاں جاننے والے، کیسی نزاکتیں جاننے والے، ہے نا؟ ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کو پیدا کرنے والی ہستی وہی ہے کہ جس نے ریگستان کو پیدا کیا ہے، اور وہی ہستی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہستی وہ ہے کہ جو انسان کی ریگستان میں جیتے وقت زندگی کی ہر خوبی اور برائی اور ہر تکلیف و نزاکت کو جاننے والی ذات نے اونٹ کو پیدا کیا ہے، بالکل ویسے ہی بنا کر کے ریگستان کا آدمی اس کو استعمال کر لے۔ کیا کبھی غور نہیں کرتے اونٹ کی طرف کہ کیف خلقت، کیسے پیدا ہوا ہے، کن خوبیوں کا حامل ہے؟ وہ عظیم ذات، وہ خالق کتنا بڑا قادر ہوگا، کتنا بڑا عالم ہوگا، کتنا بڑا حکیم ہوگا کہ جس نے ریگستان والوں کے لیے ریگستان میں اس جانور کو پیدا کیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اونٹ ہوتا تھا ریگستان والے کے لیے، اس اونٹ پر سوار ہوتا تھا، اوپر اس کے چوڑا چکلا لامحدود تا حد نظر آسمان ہوتا تھا۔ ہمیشہ سے آسمان انسانوں کے لیے ایک عظیم عظمت، بلندی، پختگی، پھیلاؤ کی دلیل رہا ہے۔ اسی لیے مشرق قوموں نے سب سے زیادہ آسمان پر اور آسمان پر پائی جانے والی چیزوں کو شریک کے کار پوجا ہے۔
کہا کہ اس عظیم آسمان کو نہیں دیکھا کہ کیف رفعت، کس طریقے سے یہ بلند ہوا ہے؟ ہم کو تو اگر ایک چھت بلند کرنی ہوتی ہے تو کتنی مشکلیں ہوتی ہیں، بلیاں لگانا پڑتی ہیں، کیا کیا کرنا پڑتا ہے، پلر ڈالنا پڑتا ہے، کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، پھر بھی کوئی خامی رہ جاتی ہے، کریک آ جاتا ہے، کہیں سے بیلنس خراب ہو جاتا ہے، جھک جاتی ہے۔ کیف رفعت، کس طریقے سے اس کو بلند کیا گیا ہے۔ من غیر عمد ترونها، اللہ نے کہا بغیر کسی ایسے ستون کے اس کو ہم نے پیدا کیا کہ جو تم کو دکھتا ہو۔ تو یہ آسمان کا بلند ہونا یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کے طرف نہیں دیکھتے، کیا پہاڑوں پہ کبھی غور نہیں کرتے کہ کیف نصبت، کس طریقے سے ان کو نصب کر دیا گیا ہے، کس طریقے سے ان کو تان کر کھڑا کر دیا گیا ہے، نہ اس پر سے چٹانیں لڑکتی، نہ یہ کبھی ڈھہتے، نہ کبھی گرتے، نہ کبھی طوفانوں کا شکار ہوتے، نہ کبھی ہواؤں سے متاثر ہوتے۔ اِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ان کو نصب کیا گیا۔ کیونکہ جب عرب کا ایک شخص ریگستان میں اپنے اونٹ پر آسمان کے نیچے چلتا تھا تو سامنے وہ بلند پہاڑوں کو کھڑا دیکھتا تھا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے اس کو مسطح کر دیا گیا، کس طریقے سے اس کو لیبل کر دیا گیا، کس طریقے سے اس کو ایسا بنایا گیا کہ گول ہونے کے باوجود اس پر چلنا پھرنا، کاشت کرنا، گڈھے کرنا، بلند عمارتیں کھڑی کرنا، میدان بنانا، چھتیں ڈالنا سب ممکن ہے۔ تو کیسے ہم نے زمین کو ان کے لیے مسطح ہے۔ ریگستان میں جب وہ دیکھتا تھا کہ دور دور تک میدان مسطح نظر آتا، ہم اپنے علاقوں میں جب دیکھتے ہیں کہ دور دور تک کھیتوں میں فصلیں نظر آتی ہیں، پختہ اتنی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھی کہ پختہ اتنی، کروی اتنی کہ جیسے بھی مشینوں سے، ڈرل مشینوں سے کھودی جاتی، اور نرم اتنی کہ ایک پودا اپنا پوپلا پھوڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، ہم اس پر بلڈنگیں کھڑی کر دیتے ہیں، 100 منزلہ عمارتوں کا وزن سہ لیتے، دبتی نہیں۔ تو اِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، تو زمین کی طرف نہیں غور کرتے کبھی کہ کیف سطحت، کس طریقے سے اس کو مسطح کیا گیا ہے۔ اب یہاں جیسے میں نے کہا تھا کہ پہلے آخرت کا تذکرہ ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی 4 دلیلیں دے کر اس کی توحید کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو ٹوئننگ ہے زمین کی، پہاڑوں کی، آسمان کی اور اونٹ اور جانوروں کی، یہ ایک خالق کی اشارہ کرتی ہے کہ انسان کو پیدا کرنے والا، اس ریگستان کو پیدا کرنے والا، یہ بلند پہاڑوں کو کھڑا کرنے والا، یہ آسمان کو اونچا کرنے والا، یہ اونٹ کو پیدا کرنے والا ایک ہی خالق ہے۔ تبھی کہ نظام ٹوئننگ کے ساتھ چل رہا ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ فذکر، بس آپ تذکیر کریں، یاد دہانی کرائیں، آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کو یاد دلائیں، آخرت کے اس پیغام کو یاد دلائیں۔ انما انت مذکر، آپ صرف یاد دہانی کرانے والے۔ دیکھیے ہمیشہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ اور غمگین ہوتے تھے کہ کفار قریش میری بات کو مان نہیں، آپ یہ سمجھتے تھے کہ میری دعوت میں کوتاہی ہو گئی۔ تو بار بار قرآن نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ نتیجہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے نا، یہ اللہ کا امتحان ہے، اور ان کو مکمل یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ کی بات کو مانیں اور سرخرو ہو جائیں، یا نہ مانیں اور عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ آپ کا کام صرف تذکیر ہے، سو آپ نے اگر کر دی تو آپ کامیاب، آپ نے اپنا کام کر دیا۔ انما انت مذکر، بے شک آپ یاد دہانی کریں، لست علیہم بمسیطر، لست علیہم بمسیطر، ہرگز آپ ان پر مسیطر، کنٹرولر نہیں، آپ کو ان پر کوئی
تسلط نہیں دیا گیا ہے کہ آپ ان کو زبردستی ایمان میں داخل کر لیں، ہے نا؟ یہ تو چوائس ہے، اسی چوائس کا بدلہ دیا جائے گا۔ زبردستی کرنے کو تو اللہ کو خود اتنی قدرت ہے، اللہ کو صرف اتنی قدرت ہے کہ ایک کن سے پوری کائنات کو اپنے کلمے کے مطابق کرنا، لیکن یہ خود اللہ نے اختیار دیا ہے۔ لست علیہم بمسیطر۔ اب یہاں آخر میں ایک بات کہی جا رہی ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کفر ہے، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، وہ دندنا رہے ہیں اور ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ الا من تولا وکفر۔ اب یہ اوپر سے استثناء نہیں ہے کہ آپ مسیطر نہیں ہیں سوائے اس کے کہ فلاں پر مسیطر ہے، یہ علیحدہ جملہ ہے، یہ استثناء منقطع ہے۔ رہا وہ، سوائے یہ کہ رہا وہ کہ الا من تولا وکفر، کہ جو اللہ کی دعوت سے منہ موڑتا ہے، وکفر، اور اس کا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے نا؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ۔ فَيُعَذِّبُهُ، بس اس کو اللہ عذاب دے گا، بس اس کو اللہ سزا دے گا، العذاب الاکبر، بڑی سزا۔ یہ دنیا میں اس کی کوئی گرفت ہونا نہ ہونا تو یہ تو دنیا کی کچھ اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کچھ اسباب بنائے ہیں، کچھ اس کی حکمتیں ہیں، اس کے تحت دنیا میں اس کے امور آئیں گے۔ اس کو سزا تو عذاب اکبر کی ملے گی قیامت کے دن، جس کا آغاز صورت میں جس کا تذکرہ تھا، ہے نا؟ فیعذب، بس وہ کہ جس نے اللہ کا کفر کیا، اس کی دعوت سے منہ پھیرا، تو بس اللہ اس کو عذاب دے گا، اور وہ کون سا عذاب؟ عذاب اکبر دے گا، عذاب الاکبر۔ ان الینا ایابہم، جہاں سے سورت کا آغاز ہوا تھا، یہ پورا موضوع اسی آخرت کے بریکٹ سے سورت شروع ہوئی تھی، آخرت کے بریکٹ پر ہی اس مضمون کو ختم کیا گیا۔ ان الینا ایابہم، بس بے شک ان سب کو ہمارے طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کوئی دنیا کا شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی گرفت سے بچ جائے یا مرنے کے بعد آخرت میں اللہ کے پاس آنے سے محروم ہے اپنے آپ کو۔ ان الینا ایابہم، ان سب کے سب کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، مر کر میدان حشر میں واپس ہمارے پاس آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمیں ان سب کا حساب لینا ہے۔ تو گفتگو ہوئی تھی کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، غاشیہ کی کہانی تمہیں معلوم ہے، اس روز کے جس دن الینا ایابہم، سب ہمارے پاس لوٹ کر آئیں گے، پھر ہم سب کا حساب لیں گے، اور اس حساب کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کچھ کے چہرے اتر جائیں گے، جہنم کے عذاب اکبر کا شکار ہوں گے، اور کچھ کے چہرے خوش و خرم اور کھل جائیں گے، اور وہ جنات عالیہ کے نعمتوں کے اندر لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے کہ جن نے اللہ کی مخلوقات پر غور کرا ہوگا، کائنات میں تدبر کیا ہوگا، اللہ کی مخلوقات پر غور و خوض کیا ہوگا، اللہ کی قدرت، اس کی خلاقیت کو پہچانا ہوگا، اور اللہ کی قدرتوں کو پہچان کر اس کی ذات و صفات کی شناخت کی ہوگی، اس کی توحید کا اعتراف کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔